السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 رمضان المبارک صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل کے مقام پر ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی، بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت اور جھوٹے معبودوں کی بے کسی اور بڑی قوت و شدت سے بیان کیا۔ جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا۔ وہ زندہ سلامت آگ میں رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور شدید ہو گئی، تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹوں کو سرزمین مکہ میں آباد کیا۔ پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 2 بی بی سارہ جن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 3 قطورہ جن سے مدین پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور ایکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اور بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی، کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس پہاڑ اور درخت کے پاس سے آپ گزرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہو، تراویح پڑھتا ہو، گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور ایک گناہ کے بارے میں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کا کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اہل جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت بات فرمائی کہ اہل جنت کی آپس میں محبت۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل و صورت چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوگی۔ ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے جس میں بغض، عداوت اور حسد نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے جنت کی ایسی 2 خوبصورت حوریں ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا باہری سے نظر آ رہا ہوگا۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ مسواک کے ہیں بہت زیادہ فوائد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کے فوائد میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں میں مضبوطی اور منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے، جس سے دماغ اور دل پاک صاف ہو جاتا ہے، بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی کی برائی کرتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو پھر اپنے دل میں اسے برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 42 سیکنڈ میں 40 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔